اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موبائل اپلیکیشنز اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیکچر میں ہم آج کا ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ایک کوئک ریویو لے لیتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر کیا کیا چیز ڈسکس کی ہے۔ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر سوئنگ کو ڈسکس کیا تھا، اور سوئنگ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ہم بٹنز کو، لیبلز کو اور ٹیکسٹ فیلڈ وغیرہ کو وہ لگاتے ہوتے ہیں۔ تو اس کے کوئک ریویو لے لیتے ہیں کہ ہم نے سوئنگ کے اندر کس طریقے سے ڈیولپ کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے javax.swing.static کو امپورٹ کیا، اس کے بعد ایک کلاس بنائی، کلاس کے اندر ایک مین میتھڈ لکھا ہم نے، اور اس کے بعد ہم نے ایک فریم بنایا۔ جب بھی ہم ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن یا ونڈو بیسڈ اپلیکیشن بنانے لگتے ہیں تو اس کے اندر سب سے جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ فریم ہوتا ہے، اور سب سے پہلے فریم کو ہی بنایا جاتا ہے، پھر اس فریم کے اوپر دوسرے کمپوننٹس وہ ایڈ کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم فریم کو بنانا کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے فریم بنانا ہے۔ جہاں پر سب سے پہلے آپ نے ایک جے فریم کا آبجیکٹ کریٹ کرنا ہے۔ یہ جے فریم ایکچولی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ایک فریم بنانے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے ایک آبجیکٹ کریٹ کیا ایف کے نام سے۔ اب اسی ایف کے ہم نے سیٹ سائزز کر دیے۔ سیٹ سائز کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی ہم نے وڈتھ اینڈ ہائٹ کس طریقے سے رکھنی ہے یا کتنی رکھنی ہے۔ 500 بائی 500 رکھی، مطلب ایک اسکیئر ٹائپ کا ہم نے فریم بنایا۔ اس فریم کے اندر پھر ہم نے سیٹ لے آؤٹ کیا۔ لے آؤٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم نے جتنے بھی کمپوننٹس ڈالنے ہیں ان کا کس طریقے سے وہ فارمیٹڈ ہوں گے، کس طریقے سے یا کس سیکوینس کے اندر وہ شو ہو رہے ہوں گے۔ لے آؤٹ مینیجر ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ کورس کے اندر، یہاں پر بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے 2-3 ٹاپکس کے بعد۔ اس کی ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کی ویزیبلٹی ہم سیٹ کر رہے ہیں f.setVisible۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فریم کی ویزیبلٹی وہ ٹرو کرنے جا رہے ہیں، ٹرو لکھا ہوا ہے۔ بائی ڈیفالٹ فریم کی جو ویزیبلٹی ہے وہ فالس ہوتی ہے۔ یہاں تک تو تھا ہمارا کام فریم بنانے کا کہ ہم نے فریم کو کریٹ کر دیا۔ فریم کو کریٹ کرنے کے بعد ہم نے اسی فریم کے اوپر بٹنز یا لیبل یا ٹیکسٹ فیلڈ جو بھی چیز لگانی ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ کس طریقے سے کہ ہم نے اگر بٹن لگانا ہے تو ہم نے بٹن کا ایک آبجیکٹ کریٹ کیا جے بٹن کلاس کا، پھر اس کے اندر ہم نے اس بٹن کا کوئی ٹیکسٹ رکھ دیا، جیسا کہ یہاں پر کلک ہیئر لکھا ہوا ہے، تو یہ ہم نے ٹیکسٹ رکھ دیا۔ ٹیکسٹ رکھنے کے بعد ہم نے اس بٹن آبجیکٹ کے ذریعے، مطلب اسی بٹن کا جو بی ہم نے آبجیکٹ کا نام رکھا ہوا ہے، اسی بی کے سیٹ باؤنڈز کر لیے۔ اب تو سیٹ باؤنڈز آئی تھنک کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ سیٹ باؤنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی کون سی پوزیشننگ رکھ رہے ہیں اور کیا سائز ہوگا۔ پوزیشننگ سے مراد یہ ہے کہ یہ لیفٹ سے کتنا ڈسٹینس پہ ہوگا، یہ اوپر سے اپ سے کتنا ڈسٹینس پہ ہوگا، اور یہ اس کی وڈتھ ہے اور یہ اس کی ہائٹ ہے۔ تو یہ بٹن کو ہم نے کریٹ کر دیا۔ پھر اس کے بعد اسی بٹن کو ہم نے اسی فریم کے اوپر ایڈ کر دینا ہے۔ اب بٹن کے بعد ہمارا جو کام ہے وہ ہم لیبلز کو ہے۔ ہم نے لیبل کو دیکھا تھا کہ جی لیبل کی کلاس کے اندر سے ہم نے ایک آبجیکٹ کریٹ کیا۔ یہ آبجیکٹ کس کلاس کا ہے؟ جے لیبل کلاس کا ہے۔ اب یہ ایل بی کے نام سے ہم نے لیبل کریٹ کیا۔ اب اس لیبل کا جو کوئی ٹیکسٹ ہم نے رکھنا ہے، وہ ٹیکسٹ ہم نے کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ لیبل کے نام سے رکھا ہوا ہے۔ اب اسی لیبل کے ہم نے سیٹ باؤنڈز کرنے ہیں۔ سیٹ باؤنڈز سے وہی مراد کہ اس کی ہم نے پوزیشننگ کو سیٹ کرنا ہے اور اس کی سائز کو سیٹ کرنا ہے۔ یہ اس کی پوزیشننگ، یہ پہلے 2 پیرامیٹر اس کی پوزیشننگ کو بتاتے ہیں، اور دوسرے 2 پیرامیٹر یہ اس کی سائز کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب لیبل کو آپ نے کریٹ کر دیا، اس کی پوزیشننگ یا سائز کو آپ نے سیٹ کر دیا، اس کے بعد جو کام ہوتا ہے وہ ہے کہ آپ نے اسی لیبل کو فریم کے اوپر بھی ایڈ کر دینا ہے۔
اب فریم کے بعد لیبل کے بعد ہمارا جو کام آتا تھا وہ ہم نے کیا ٹیکسٹ فیلڈ کو لگانے کا. ٹیکسٹ فیلڈ ٹیکسٹ فیلڈ کے نام سے ایک کلاس بنائی. اسی کلاس کے ساتھ آپ نے کیا کیا, ایک آبجیکٹ کریٹ کیا اسی کلاس کا. آبجیکٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کر دیا, اس کی بھی سیٹ باؤنڈس کر دیے. سیٹ باؤنڈس کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا کہ اسی فریم کے اوپر اس ٹیکسٹ فیلڈ کو ایڈ کر دیا. تو یہ کچھ میٹیریل تھا جو کہ ہم نے چیک کیا تھا. یہ فریم بنایا, ایک فریم بنایا, فریم کے اوپر بٹن بھی ایڈ کر دیا, لیبل بھی ایڈ کر دیا, لیبل بھی ایڈ کر دیا, اور اس کے بعد ٹیکسٹ فیلڈ بھی ایڈ کر دی. یہ کچھ پروسیجر تھا. پھر ہم نے اس کی کچھ بٹن کے اوپر ایک ایونٹ بھی جنریٹ کر کے دیکھا. ایونٹ ہینڈلنگ بھی ہم نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ میں کوشش کروں گا کہ ان ڈیٹیل آپ کو تھوڑا سا مزید بھی سمجھا دوں کہ ایونٹ ہینڈلنگ سے مراد ہوتی ہے کہ اس جو بٹن ہے اس کی جو سٹیٹ ہے وہ چینج ہو, مطلب کہ کلکڈ ہے. ایونٹ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ سٹیٹ آف چینج ہوتا ہے, کہ کوئی بھی سٹیٹ آف چینج ہوا تو اٹ مینس کہ وہ کوئی ایونٹ اکر ہوا. تو ہر جیسا بھی کوئی ایونٹ اکر ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فنکشنالٹی پرفارم کر سکتے ہیں. جیسے کہ بٹن ہے تو اس کا ایونٹ کیا ہو, ایک اس کے اوپر ایکشن ایونٹ اکر ہوتا ہے, تو اس کے اوپر کون سا جو ہے میتھڈ کال ہو رہا ہوتا ہے, ایکشن پرفارم کا, کیونکہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن جو ہے وہ پرفارم ہوا ہے, تو اس لیے ایکشن پرفارم کا میتھڈ جو ہے وہ کال ہوگا. اب اس کی باڈی کے اندر آپ نے جو بھی فنکشنالٹی رکھنی ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں, کہ اگر اس کے اوپر کوئی بھی ایکشن پرفارم ہوتا ہے, مطلب ایکشن پرفارم کس قسم کا ہوگا کہ وہ کلک ہوگا, بٹن جو ہے وہ کلک ہونے جا رہا ہے, تو اٹ مینس کہ ایکشن پرفارم ہوا ہے. ایکشن پرفارم ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کی جو ہے بیسک فنکشنالٹی ہوگی, یا جو بھی آپ کام کرنا چاہیں. جیسے کہ یہاں پر ہم نے لکھ دیا تھا کہ اس ٹیکسٹ فیلڈ کا سیٹ ٹیکسٹ, جیسے ہی ہم بٹن کو کلک کریں گے تو اس کے اندر ہم نے کیا فنکشنالٹی رکھی کہ ٹیکسٹ فیلڈ کی جو ٹیکسٹ ہوگا وہ کیا ہو جائے, یہ چیز لکھی ہوئی آ جائے, ویلکم. ٹھیک ہے, یہ چیز ذرا نوٹ کر لیں کہ جیسے ہی بٹن کلک ہوگا اس کے اوپر ایکشن پرفارم ہوا تو ٹیکسٹ فیلڈ کا جو ٹیکسٹ ہوگا وہ ایسے سمجھو کہ ٹیکسٹ فیلڈ ویلکم لکھا ہوا آ جائے گا, اور جو لیبل کا ٹیکسٹ ہوگا وہ آ جائے گا لیبل ویلکم. تو دونوں کے اندر جو ہے وہ ویلکم لکھا ہوا آ جائے گا. یہ پوری اسٹرنگ آپ کی شو ہونے لگ جائے گی, ٹیکسٹ فیلڈ ویلکم اور لیبل ویلکم. تو ذرا اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کام اس کے اندر کیا تھا. کہ یہ رن کے اوپر آئیں, یہ رن فائل ہم کر رہے ہیں. تو جی دیکھیں, یہ آپ کے پاس ٹیکسٹ کلک ہیئر یہ والا بٹن ہے, اور یہ آپ کے پاس جو ہے لیبل ہے. جیسے ہی میں اس کو کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں تو لیبل کا کیا ٹیکسٹ آ گیا, لیبل ویلکم, اور یہاں پر ٹیکسٹ فیلڈ ویلکم. تو یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں ایونٹ اکر ہوا ہے. جیسے ہی ہم نے اس کو کلک کیا, کلک کرنے کے بعد لیبل کے اوپر یہ ٹیکسٹ آ گیا, اور ٹیکسٹ فیلڈ کے اندر یہ والا ٹیکسٹ آ گیا. تو یہ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہم کچھ اور کمپوننٹس بھی آ جاتے ہیں, جیسے کہ چیک باکس ہو گیا, ریڈیو بٹن ہو گئے, کمبو باکس ہو گیا. یہ 3 کمپوننٹس آج ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی چیک باکس کیا ہوتا ہے. چیک باکس سے متعلق چیک باکس آپ لوگوں نے پہلے بھی اس کا آئیڈیا ہوگا کہ چیک باکس جو ہے, بہت سارے چیک باکس آپ کے پاس ہوتے ہیں, ان کو آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے. کہ فار ایگزامپل آپ کی کوئی ہابیز ہیں, ایک سے زیادہ ہابیز ہو سکتی ہیں, تو آپ نے اس کو چیک کرنا ہوگا, یا کون کون سے آپ نے کورسز پڑھنے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, آپ نے ان سب کو اگر ٹک آؤٹ کرنا ہے, چیک کرنا ہے, تو چیک باکس استعمال ہوتا ہے. HTML کے اندر اگر آپ لوگوں نے فارم دیکھا ہو تو فارم کے اندر بھی ڈفرینٹ قسم چیک باکسز آپ نے نوٹ کیے ہوں گے. اس کے ایگزامپل میں ذرا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ رن فائل کر کے. یہ جی دیکھیں, یہ C++, یہ جاوا, دونوں چیکڈ ہیں. اس کو میں ان چیک بھی کر سکتا ہوں, اس کو میں ان چیک بھی کر سکتا ہوں. یہ ایک ایگزامپل ہے چیک باکس کی. تو ذرا سا ہم دیکھتے ہیں کہ چیک باکس کو ہم نے سوئنگ کے اندر کس طریقے سے جو ہے وہ لکھنا ہے یا کریٹ کرنا ہے.
سوئنگ سے ڈسکس کرنے سے پہلے میں ذرا سا آپ کو AWT سے ریلیٹڈ بتا دوں کہ کیونکہ AWT کے اندر ہم نے چیک باکس کو پڑھا ہوا ہے، تو میں کوئک ریویو اس کا بھی لے لیتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ AWT کے اندر یہ java.awt.static کے اندر آپ لوگوں نے اس کو بنایا ہوا ہوگا کہ ایک فریم بنایا، فریم کی یہ سارے سیٹ سائز، سیٹ لے آؤٹ، سیٹ ویزیبل آپ نے اس کو سیٹ کر دیا۔ اس کے اندر آپ لوگوں نے کیا کیا تھا کہ چیک باکس کی ایک کلاس ہے، اس کا آپ نے آبجیکٹ کریٹ کیا، ٹھیک ہے، اور اس کا ٹیکسٹ بھی آپ نے ساتھ دے دیا کہ C++۔ یہ آپ نے ایک چیک باکس بنایا، اور چیک باکس کو بنانے کے بعد آپ نے اس کی سیٹ باؤنڈز کر دیا۔ اس کے بعد آتا ہے چیک باکس CB2 کے نام سے آبجیکٹ بنایا، تو اس کے اندر آپ نے کون سا ٹیکسٹ رکھا؟ جاوا کا ٹیکسٹ رکھا۔ اس کو آپ نے یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ یہاں پر آپ نے ٹرو لکھا ہوا ہے۔ ٹرو سے کیا مراد ہے کہ یہ پہلے سے چیکڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر دیکھیں CB2.setBound بھی آپ نے کر دیا۔ اب انہی سے چیک باکسز کو آپ نے فریم کے اوپر ایڈ کرنا ہے یا لگانا ہے، تو اس کی کیا سٹرنگ ہے کہ f.add cb1 f.add cb2۔ تو یہ دونوں چیک باکسز جو آپ نے بنائے، ان دونوں کو آپ نے اس کے اوپر ایڈ کر دیا۔ اس کے بعد یہ لیبل ہے، لیبل کس طریقے سے بنایا جاتا ہے یہ بھی آپ لوگ جو ہے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ چلیں، یہ تو تھا ہمارا کام فریم بنانا، اور فریم بنانے کے بعد چیک باکسز بنانا، یہ ہمارا AWT کا کام ہے۔ اب ذرا سے ایک چیز نوٹ کریں کہ AWT اور سوئنگ میں کیا ڈیفرنس ہے، تو اسی کا یہ سارے کا سارا پروگرام جو ہے میں آپ لوگوں کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں جی، یہاں پر یہ ویسے فریم بنایا آپ نے، یہاں پر یہ دیکھیں چیک باکس ہے، یہ بھی چیک باکس ہے، تو صرف ایک چیز ایڈ ہو رہی ہے کہ yہاں پر ہم نے javax.swing.static کیا، اور اس کے ساتھ ہم نے فریم کی جگہ پر ہم نے J فریم بنایا، اور چیک باکسز کی جگہ پر J چیک باکس بنایا۔ یہاں پر دیکھیں J چیک باکس ہے، تو یہ دونوں جو ہیں آپ کے پاس دونوں چیک باکسز جو ہیں یہاں پر آپ نے فریم کے اوپر ایڈ کر دیے، تو وہی فنکشنالٹی آ رہی ہے جو کہ ہم AWT کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں۔ آئی تھنک کہ اس کے اوپر زیادہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت ہی سمپل سے چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے ٹیکسٹ فیلڈ، بٹن لیبل اور یہ اس چیز کو سمجھ لیا تو آئی تھنک کہ اس کے اندر کی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی۔ جس طرح آپ نے لیبل یا بٹن کا ایک آبجیکٹ بناتے تھے، اسی طریقے سے آپ نے J چیک باکس کا کلاس کا ایک آبجیکٹ بنا دینا۔ یہ نام آپ نے اپنی مرضی سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اچھا چلیں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں تھوڑی سی ایونٹ ہینڈلنگ بھی کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ یہ جی دیکھیں، ایک J لیبل آپ نے بنایا LB1 کے نام سے، اس کے اندر آپ نے لکھا C++ unchecked۔ اس کے بعد J لیبل کی کلاس کا ایک دوسرا آبجیکٹ بنایا LB2، یہاں پر کیا آپ نے ٹیکسٹ دے دیا، اس کا آپ نے لیبل کا جو ٹیکسٹ ہے یہ رکھ دیا جاوا چیکڈ۔ اس کے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی لیبل کے اندر کوئی بھی سٹرنگ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں label2.setBounds، لیبل 2 کے آپ نے سیٹ باؤنڈز کریں، دیکھیں ہر جگہ پر سیٹ باؤنڈز جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے، کیونکہ پہلی لیکچر کے اندر میں ہر چیز یہ ڈسکس کر چکا ہوں، تو اس لیے میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے f.add lb1 f.add lb2۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے لیبل 1 اور لیبل 2 کو جو ہے فریم کے اوپر ایڈ کر دیا۔ یہاں تک تو تھا فریمز کو کریٹ کرنا، فریم کے اوپر چیک باکسز اور لیبل کو چیک باکس اور لیبل کو اس کے اوپر ایڈ کرنا، کریٹ کر کے فریم کے اوپر ایڈ کرنا۔ اس کے بعد ذرا سا میں دوبارہ کوئی ریویو لوں گا AWT کا۔ یہاں پہ ہم نے ایک چیز چیک کی تھی کہ چیک باکسز کی ہم ان کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ چیک کرتے ہیں اور ان چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹ مینس کہ ان کی سٹیٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیک باکس 1 کی جو ہے سٹیٹ چینج ہو گئی، جیسے ہی سٹیٹ اس کی چینج ہوگی تو اس کے اوپر آپ نے کوئی نہ کوئی فنکشنالٹی جو ہے وہ پرفارم کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ چیک باکس 2 ہے، اس کی بھی آئٹم سٹیٹ چینج ہوتی ہے، سٹیٹ چینج ہوئی تو اس کے اوپر آپ نے کوئی نہ کوئی فنکشنالٹی پرفارم کر لی۔ یہ باقی کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ میں کیونکہ پہلے کلاس کے اندر یا پچھلے کورس کے اندر یہ میں ساری چیزیں ڈسکس کر چکا ہوں، تو اس لیے میں ایونٹ ہینڈلنگ کے اوپر اتنا زیادہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ نہیں جا رہا، ایک کوئک ریویو ہی لے رہا ہوں۔ اچھا،
تو یہاں پر آتے ہیں اپنے کہ یہاں پر ہم کس طریقے سے اس کو ہینڈل کریں گے. دیکھیں چیک باکس 1 ہے, یہاں پر اس کی اسٹیٹ چینج ہوئی تو اس سے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر کیا فنکشنالٹی پرفارم کریں. دیکھیں چیک باکس 1 ہم نے کس نام سے رکھا تھا, چیک باکس نام C++ کے نام سے ہم نے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر کیا ہے کہ IE مطلب جو ایونٹ اکر ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس سے ہم کیا کریں, گیٹ اسٹیٹ چینج, ٹھیک ہے, کہ جو اسٹیٹ چینج ہوئی ہے اس کو گیٹ کریں. اگر وہ 1 کے برابر آتی ہے اٹ مینس کہ C++ چیکڈ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ 0 کے برابر ہے تو اٹ مینس کہ وہ ان چیکڈ ہے. تو اس لیے گیٹ اسٹیٹ چینج, جو اسٹیٹ اس کی چینج ہوئی ہے اس کو گیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے. اگر وہ 1 کے برابر ہے مطلب وہ ٹرو ہے, چیکڈ ہے, تو پھر کیا کریں کہ لیبل 1 کا جو ٹیکسٹ ہے وہ کیا لکھا ہوا آ جائے, C++ چیکڈ, ٹھیک ہے. اور اگر یہ جو اسٹیٹ چینج ہوئی ہے وہ ناٹ ایکول ٹو 1 ہے مطلب کہ 0 ہے, ان چیکڈ کا مطلب ہوتا ہے 0, ٹھیک ہے. تو اگر وہ آ جاتی ہے 0 تو 0 از ایکول ٹو 1, تو یہ تو فالس ہوا, ٹھیک ہے. تو مطلب ہے کہ یہ ایلس والا جو بھی چیز آپ لکھیں گے وہ چیز ایگزیکیوٹ ہوگی. اور ایلس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ لیبل کا جو ٹیکسٹ ہے, لیبل 1 کا جو ٹیکسٹ وہ کیا ہو جائے, C++ ان چیکڈ. تو یہ دونوں فنکشنالٹیز جو ہیں یہ کس سے ریلیٹڈ ہیں, لیبل 1 سے ریلیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے. کہ چیک باکس 1 کو ہم نے کس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہوا ہے, لیبل 1 کے ساتھ ریلیٹ کیا ہوا ہے. کہ اگر چیک باکس 1 کی اسٹیٹ چینج ہوتی ہے اور اس کی اسٹیٹ جو چینج ہوئی ہے وہ آتی ہے 1 مطلب چیکڈ, ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں گے, لیبل 1 کا ٹیکسٹ کیا ہو جائے گا, C++ چیکڈ. اگر وہ آتی ہے 0 تو کیا ہو جائے گا, C++ ان چیکڈ, ٹھیک ہے. تو یہ چیک باکس 1 کے ساتھ ہم نے کام کیا. اب دیکھیں چیک باکس 2 کو کس سے ریلیٹ کر رہے ہیں. چیک باکس 2 کی اگر ہم اسٹیٹ چینج ہوتی ہے, ٹھیک ہے, چیک باکس 2 جو ہے اس کی آئٹم اسٹیٹ چینج کا ایونٹ فنکشن جو ہے میتھڈ کال ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوگا, اس کی بھی ہم کیا کریں گے, اسٹیٹ چینج ہوئی ہے اس کو گیٹ کریں گے. اگر وہ آتی ہے 1 کے برابر تو پھر کیا ہو جائے گا, لیبل 2 کا جو ٹیکسٹ ہے, لیبل 2 کا ٹیکسٹ کس کے برابر ہو جائے, جاوا چیکڈ کے برابر ہو جائے. ادروائز جو ہے لیبل 2 کا ٹیکسٹ کیا ہو جائے, جاوا ان چیکڈ ہو جائے. اب مطلب یہ ہوا کہ چیک باکس 2 جو ہے اس کو ہم نے ریلیٹ کیا ہوا ہے لیبل 2 کے ساتھ. اگر چیک باکس 2 کی اسٹیٹ چینج ہوتی ہے اور وہ آتی ہے 1 مطلب چیکڈ اگر ہم کرتے ہیں تو چیکڈ 1 کے برابر ہوتا ہے اور 1 ایکول ٹو 1 ہے, تو ہم کیا کریں گے, جاوا چیکڈ ہو گیا. اگر اس کو ہم ان چیک کرتے ہیں مطلب کہ اس کی اسٹیٹ جو ہے وہ 0 ہو جاتی ہے, تو 0 از ایکول ٹو 0 یہ فالس ہو جاتا ہے. تو فالس کے لیے کون سی اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی, ایلس کے بعد والی. تو یہ والی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. تو یہ ایونٹ ہینڈلنگ ہو گیا ہمارے چیک باکس سے ریلیٹڈ. تو اس کو ذرا سا ایک کوئک ریویو لے لیتے ہیں کہ جی ہم اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. چلیں اس کو ایک دفعہ رن کر کے دیکھ لیتے ہیں. یہ رن فائل میں کرتا ہوں تو آئی تھنک یہ صحیح نہیں آ رہی, میں اس کو دوبارہ سے رن کر کے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ رن فائل کرتا ہوں, یہ دیکھیں دونوں چیزیں نظر آ گئی. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہے آپ کے پاس یہ فریم تھا, تو یہ فریم آپ کے پاس آ گیا. فریم کی 500 بائی 500 آپ کی اس کی ویڈتھ ہے اور 500 اس کی ہائٹ ہے. اور اس کے ساتھ چیک باکس 1 لگایا تو اس کو کیا نام دیا, چیک باکس 1 کا نام رکھا ہم نے C++, اور چیک باکس 2 لکھا اور چیک باکس 2 کو ہم نے کہا جاوا. تو یہ دیکھیں یہ جاوا لکھا ہوا ہے. اس کے اندر کیا, یہ ٹرو کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیکڈ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ابھی چیک نہیں کیا بلکہ بائی ڈیفالٹ جو ہے اس کو چیکڈ رکھا گیا ہے.
اب ان دونوں کو ایڈ کر دیا، یہ دونوں ایڈ ہو گئے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں لیبل، یہ دیکھ لیبل 1 کے اندر ہم نے کیا لکھا ہوا ہے C++ انچیکڈ، یہ لیبل 1 ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے C++ انچیکڈ۔ اور اسی طریقے سے یہ لیبل 2 ہوگا، یہ لیبل 2 ہے آپ کے پاس، یہ دیکھیں لیبل 2 کا نام کیا رکھا ہوا ہے جاوا چیکڈ، تو اندر کیا لکھا ہوا ہے، یہ لیبل 2 ہے، یہ جاوا چیکڈ آ گیا۔ ان دونوں کو بھی ہم نے فریم کے اوپر ایڈ کر دیا، یہ دونوں بھی فریم کے اوپر ایڈ ہو گئے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں تھوڑا سا، یہ دیکھیں کہ میں اس C++ کو کلک کرتا ہوں، مطلب اس کی جو اسٹیٹ ہے میں اس کو چینج کرتا ہوں، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے آئٹم اسٹیٹ چینج والا میتھڈ جو ہے وہ کال ہوگا۔ تو یہ اس کو اگر میں چیک کرتا ہوں، یہ CB1، اس کا نام تھا CB1، ٹھیک ہے، جو C++ کو ہم نے دیا تھا وہ CB1 تھا، مطلب چیک باکس 1 تھا۔ اس کو میں چیک کرتا ہوں تو پھر کیا ہونا چاہیے، یہ دیکھیں ابھی ان چیکڈ ہے، ٹھیک ہے، میں چیک کروں گا تو اس کی اسٹیٹ 1 ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں گیٹ اسٹیٹ چینج کا جو میتھڈ ہے یہ کیا ویلیو کو گیٹ کرے گا 1، تو 1 ہو جائے گا۔ تو لیبل 1 کا ٹیکسٹ کون سا ہوگا C++ چیکڈ، تو یہ چیز کیا بن جائے گی C++ چیکڈ بن جائے گی۔ ذرا سا نوٹ کریں، میں جیسے اس کو کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی چینج کیا تو یہاں پر آٹومیٹیکلی چینج ہو گیا۔ تو اس کے پیچھے یہ پروگرامنگ کی ہوئی ہے کہ جیسے اس کی اسٹیٹ 1 ہوتی ہے تو یہ C++ چیکڈ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس کی ویلیو ہے 1، اگر میں اس کو اسٹیٹ چینج کرتا ہوں 0 پہ لے آتا ہوں تو یہاں پر ویلیو 0 آ جائے گی، تو 0 = 1، تو یہ تو فالس ہو جائے گا، تو فالس ہوگا تو یہ ایلس والا بلاک جو ہے وہ چلے گا۔ تو اس کے اوپر کیا لکھا ہوا جائے گا C++ انچیکڈ، یہ دیکھیں یہ اس کو میں کلک کرتا ہوں تو یہ لکھا ہوا آ گیا C++ انچیکڈ۔ اب اسی طریقے سے جاوا والا جو یہ ہے چیک باکس ہے، اس کو ہم نے چیک باکس 2 کا نام دیا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی سیم فنکشنالٹی ہے کہ جیسے میں اس کی اسٹیٹ کو چینج کرتا ہوں تو یہاں پر اس سے ریلیٹڈ ہی یہاں پر میتھڈ کال ہوگا اور بلاک ایگزیکیوٹ ہوگا۔ جیسے یہ دیکھیں یہ میں اس کو ان چیک کرتا ہوں تو جاوا ان چیکڈ لکھا ہوا آ گیا۔ اب اسی طریقے سے جب میں اس کو چیک کرتا ہوں تو چیک کروں گا تو اس کی اسٹیٹ 1 ہو جائے گی، تو 1 = 1، تو یہ والا بلاک یا یہ والی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گی یا اس لیبل کی ٹیکسٹ بن جائے گا۔ دیکھیں اس کو میں کلک کرتا ہوں تو یہ جاوا چیکڈ ہو گیا۔ یہ تو تھا ہمارا چیک باکس سے ریلیٹڈ۔ اسی طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے، نیکسٹ جو چیز ہے وہ آ جاتی ہے ہمارے پاس ریڈیو بٹن۔ تو ریڈیو بٹن کا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم ریڈیو بٹن کو ڈسکس کر رہے تھے AWT کے اندر، تو AWT کے اندر ریڈیو بٹن جو ہے، چلیں ریڈیو بٹن کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا بھی دوں کہ ریڈیو بٹن کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہے ریڈیو بٹن آپ کا، کہ یہ دو آپ کے پاس ریڈیو بٹن لگے ہوئے ہیں۔ ریڈیو بٹن چیک باکس اور اس میں کیا ڈیفرنس ہے کہ چیک باکس جتنے بھی چیک باکسز تھے آپ جس کو بھی کلک کرتے تھے تو وہ سب کلک بھی ہو جاتے تھے، مطلب سب جو ہے چیکڈ بھی ہو سکتے ہیں، سب ان چیکڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ریڈیو بٹن کا یہ ہوتا ہے کہ ریڈیو بٹن جو آپ نے بنایا ہوتا ہے تو وہ صرف ایک چیک ہوتا ہے، باقی سارے جو ہے وہ ان چیکڈ ہو جاتے ہیں۔ جیسے دیکھیں اس کو میں چیک کرتا ہوں تو یہ ان چیک ہو گیا، اگر اس کو میں چیک کرتا ہوں تو یہ ان چیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس چیز کا نام جو ہے وہ ریڈیو بٹن ہے۔ ریڈیو بٹن کو ذرا سا ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے AWT والے، کیونکہ ہم نے کیے ہوئے ہیں تو میں اس سے ریلیٹڈ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ AWT کے اندر ہم ریڈیو بٹن کس طریقے سے بناتے تھے۔ تو AWT کے اندر بلٹ ان فنکشنالٹی پرووائڈ نہیں کی گئی اس کی ریڈیو بٹن کریٹ کرنے کی، بلکہ چیک باکس جتنے بھی تھے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، چیک باکس ہمارے پاس تھے تو ان چیک باکسز کو ہی ہم یوز کرتے ہیں چیک باکس گروپ کے ذریعے، ٹھیک ہے، کہ چیک باکس گروپ ایک کا آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں اور چیک باکس گروپ کے ذریعے ہی ہم نے ریڈیو بٹن بنانے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر بھی ایک نوٹ لکھ دیا گیا کہ چیک باکس گروپ انیبلز یو ٹو کریٹ ریڈیو بٹن ان AWT، دیر از نو اسپیشل کنٹرول فار کریٹنگ ریڈیو بٹنز ان AWT۔ تو AWT کے اندر جو ہے آپ ریڈیو بٹن
کی فنکشنلٹی موجود نہیں ہے، اس کی کوئی کلاس اویلیبل نہیں ہے جس کا آپ اپڈیٹ کریٹ کر سکیں. البتہ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے چیک باکس گروپ کی ایک کلاس دی گئی ہے. آپ اس کا اپڈیٹ کریٹ کر کے چیک باکسز کو ایک گروپ کے اندر رکھ سکتے ہیں، اور جب گروپ کے اندر رکھیں گے تو ہی وہ ایک کو اگر چیک کریں گے تو باقی سارے ان چیکڈ ہو جائیں گے. تو یہ چیز ہم نے AWT کے اندر دیکھی تھی. تو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے ہم جب سوئنگ کی بات کرتے ہیں تو سوئنگ کے اندر جو ہے ریڈیو بٹنز کے لیے اویلیبل ہے کلاس. آپ اس کا ایک اپڈیٹ کریٹ کر سکتے ہیں اور اسی کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان کو ہینڈل کرتے ہیں ریڈیو بٹنز کو. لیکن ایک چیز ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں نے ریڈیو بٹن کا جو ہے ایک گروپ بنانا ہوگا، اور اس گروپ کے اندر آپ نے ریڈیو بٹنز کو ایڈ کرنا ہوگا. جیسے یہاں پر چیک باکس کے اندر چیک باکس گروپ آپ کے پاس اویلیبل تھا، تو جتنے بھی چیک باکسز تھے ان کو جب آپ ایک گروپ کے اندر رکھتے تھے تو وہ ریڈیو بٹن کی فنکشنلٹی پرفارم کرتے تھے. تو یہاں پر بھی ریڈیو بٹنز کے آپ کے پاس اویلیبل ہیں. تو اس کے اندر بھی ریڈیو بٹن کا ایک گروپ بنایا جاتا ہے کہ ایک گروپ میں جب رکھیں گے تو صرف اس گروپ والا ایک ممبر جو ہے وہ چیک ہوگا، باقی سارے جو ہے ان چیکڈ ہو جائیں گے. چلیں اس کو ذرا سا گو تھرو کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے بنانا ہے. سب سے پہلا کام وہی کہ آپ نے جے فریم بنایا. جے فریم کے ذریعے آپ نے مطلب اسی کا ایک سیٹ سائز کرتے ہیں، پھر لے آؤٹ سیٹ کرتے ہیں، پھر ویزیبلٹی اس کی سیٹ کرتے ہیں. اس فریم بنانے کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ جی بٹن ریڈیو بٹن بنائیں. ٹھیک ہے، تو جیسے آپ سمپل بٹن بناتے تھے اسی طریقے سے ریڈیو بٹن بھی آپ بنا سکتے ہیں. جیسے آپ لیبل بناتے ہیں، ٹیکسٹ فیلڈ بناتے ہیں، اسی طریقے سے ریڈیو بٹن بھی آپ کریٹ کر سکتے ہیں. تو سیم پروسیجر چلا آ رہا ہے. جو ریڈیو بٹن کے کلاس کا آپ نے ایک اپڈیٹ کریٹ کیا، اس کے اندر آپ نے ٹیکسٹ رکھا، کوئی بھی اس کا ٹیکسٹ دے دیا، C++ کے نام سے ہم دے رہے ہیں، اور اس کو فالس رکھ رہے ہیں. فالس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ان چیکڈ ہے. پھر اس کے سیٹ باؤنڈس کر دیے ریڈیو بٹن کے کہ کہاں پہ اس کو رکھنا ہے اور کتنا سائز ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جے ریڈیو بٹن کے ایک اور بنایا آپ نے R2 کے نام سے. تو اس کی بھی آپ نے سیٹ باؤنڈس کر دی. اب اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ہم نے جاوا رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کا نام رکھا ہوا ہے جاوا، اور اس کو ٹرو رکھا ہوا ہے. ٹرو کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ ہم اس کو چیکڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، چیکڈ کیا جا رہا ہے. چیک سے مراد یہ ہوگا کہ یہ جو ہے آپ کے پاس سلیکٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا. پھر اس کے بعد بٹن کا گروپ بنایا آپ نے. بٹن گروپ ہے، اس کا اپڈیٹ کریٹ کیا. تو اسی بٹن کے گروپ کو کے اندر اسی ریڈیو بٹن R1 دیکھیں، یہ R1 تھا، اس کو ایڈ کر دیا. پھر R2 ہے، یہ R2 آپ نے بنایا تو اس کو بھی آپ نے بٹن کے گروپ کے اندر ایڈ کر دیا. پھر دیکھیں ریڈیو بٹنز تو آپ نے بنا لیے. ریڈیو بٹنز کو آپ نے فریم کے اوپر بھی امپلیمنٹ کرنا ہے، رکھنا ہے. تو آپ نے فریم کے اوپر بھی ریڈیو بٹن دونوں کو ایڈ کر دیے. اس کے بعد ایک لیبل بنایا جا رہا ہے کہ لیبل کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے. لیبل کا آپ نے جاوا چیکڈ کے نام سے اس کا ٹیکسٹ رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، جاوا چیکڈ یہاں پہ کیوں رکھا؟ میں C++ چیکڈ کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ آپ نے جو چیکڈ کیا ہوا یہ ٹرو کس کو رکھا ہوا ہے؟ جاوا کو رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جاوا جو ہے وہ چیکڈ ہوگا، اس لیے ہم نے لیبل کا نام بھی جاوا چیکڈ رکھا ہوا ہے. یہ بھی اس پہ اسی لیبل کے پھر آپ نے سیٹ باؤنڈس کر دینے ہیں اور فریم کے اوپر اس کو ایڈ کر دینا ہے. اب یہاں پر بھی ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے. جس طریقے سے ہم نے لاسٹ کلاس کے اندر لاسٹ ایگزامپل کے اندر دیکھا تھا کہ چیک باکسز آپ نے بنائے اور ان کی اسٹیٹ چینج ہوئی، تو یہاں پر بھی ریڈیو بٹنز کی اسٹیٹ چینج ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے R1 کی اسٹیٹ چینج ہوئی ہے، پھر R2 کی جو ہے وہ اسٹیٹ چینج ہوئی ہے. جیسی اسٹیٹ چینج ہوئی تو پھر کیا کرنا ہے؟ لیبل 1.set text. ٹھیک ہے، یہاں پر تو کیونکہ صرف ایک ہی چیک ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پر ایف ایلس والی کوئی کنڈیشن وغیرہ نہیں لگانے کی ضرورت.
یہاں پر سمپل آپ لکھ دیں کہ لیبل 1 ڈاٹ سیٹ ٹیکسٹ C++، کیونکہ ریڈیو بٹن 1 جو ہے R1، ٹھیک ہے، یہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ یہ ہے C++ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی اس کی اسٹیٹ چینج ہوگی تو کیا کہا جائے گا؟ C++ چیکڈ، کیونکہ بائی ڈیفالٹ ان چیکڈ ہے تو اس لیے ہم نے اس کے اندر C++ چیکڈ لکھا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں R2 ہے، اگر اس کی جو ہے وہ اسٹیٹ چینج ہوتی ہے تو ہم نے کیا کر دینا ہے؟ جاوا چیکڈ رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اسٹیٹ چینج ہوئی، دیکھیے کیا چیز ہے؟ لیبل 1 ڈاٹ سیٹ ٹیکسٹ، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر بھی لیبل 1 ہے اور یہاں پر بھی لیبل 1 ہے۔ یہ چیز نوٹ کریں کہ یہاں پر لیبل 1 پہلے کیا ہوگا؟ پہلے لیبل 1 کا ٹیکسٹ کیا ہوگا؟ جاوا چیکڈ، ٹھیک ہے۔ جب ہم ریڈیو بٹن 1 جو ہے C++ والا اس کو چیک کریں گے تو اسی لیبل، یہ لیبل 1، اسی لیبل کا کیا ٹیکسٹ ہو جائے گا؟ C++ چیکڈ، ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم ریڈیو بٹن 2 کو کلک کریں گے یا سلیکٹ کریں گے وہ چیکڈ ہو جائے گا، تو اس کے بعد کی لیبل 1 کا کیا چیز آ جائے گی؟ جاوا چیکڈ، ٹھیک ہے۔ لیبل 1 کا جو ٹیکسٹ ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ جاوا چیکڈ۔ تو اس کو ذرا سا امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے ہیں ساتھ ساتھ۔ یہ دیکھیں یہاں پر میں اس کو رن فائل کرتا ہوں، جیسے میں نے رن فائل کی یہاں پر دیکھ لیں ذرا کہ پہلے فریم بنا 500x500 کا، یہ فریم بنا 500x500 کا۔ اس کے بعد جے ریڈیو بٹن R1 ہوا، R1 کے اندر کیا ہے؟ C++، یہ R1 ہے، یہ C++ لکھا ہوا آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بھی سیٹ باؤنڈز کر دیے۔ پھر ریڈیو بٹن 2 بنایا، ریڈیو بٹن 2 کے اندر ہم نے جاوا رکھا اور ٹرو رکھا، ٹھیک ہے۔ یہ جاوا اور ٹرو مطلب یہ چیکڈ ہے۔ پھر اس کے بعد ان دونوں گروپس کو ہم نے کیا بٹنز کو ایک ہی گروپ کے اندر رکھ دیا۔ چلیں پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ یہاں پہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے؟ جاوا چیکڈ، یہ لیبل ہم نے بنایا، ٹھیک ہے۔ لیبل کو اندر کیا لکھا؟ جاوا چیکڈ۔ اب یہاں پر آ جاتی ہے ایونٹ ہینڈلنگ۔ ایونٹ ہینڈلنگ R1 کس سے ریلیٹڈ ہے؟ اس کے ریلیٹڈ ہے، اور R2 کس سے ریلیٹڈ ہے؟ یہ جاوا سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اب دیکھیں ذرا کہ R1 کو جیسے ہی میں کلک کرتا ہوں تو لیبل 1 کا جو ٹیکسٹ ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ C++ چیکڈ۔ یہ جو لیبل 1 لکھا ہوا ہے اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہاں پر آ جائے گا C++ چیکڈ۔ یہ دیکھیں جیسے میں اس کو کلک کرتا ہوں یہ میں نے چیک کیا، ٹھیک ہے۔ تو دو چیزیں آپ کو نظر آئی ہوں گی کہ یہ جو تھا پہلے چیکڈ تھا تو اب ان چیک ہو گیا، کیونکہ یہ ریڈیو بٹن ہے، ٹھیک ہے۔ ریڈیو بٹن جو ہے وہ ہم نے ایک گروپ کے اندر رکھا ہوا ہے، تو اس میں سے صرف ایک ہی چیکڈ ہوگا، باقی سارے ان چیکڈ ہو جائیں گے۔ اچھا، اور یہاں پر چینج کیا آیا کہ C++ چیکڈ، پہلے لکھا ہوا تھا جاوا چیکڈ، اب کیا لکھا ہوا آ گیا؟ C++ چیکڈ۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ R1 کی جو اسٹیٹ چینج ہوئی ہے اس سے کیا ہوا؟ لیبل 1 کا ٹیکسٹ C++ چیکڈ ہو گیا۔ اب دیکھیں ذرا سا یہ R2 تھا جاوا سے ریلیٹڈ، یہ R2 ہے ہمارے پاس۔ اب اس کی میں اسٹیٹ چینج کرتا ہوں، یہ پہلے ان چیکڈ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اسٹیٹ چینج کروں گا تو کیا ہو جائے گا؟ اس کی اسٹیٹ اب ہمارے پاس 1 ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی میں اسٹیٹ چینج کرتا ہوں تو اس کی فنکشنلٹی ہم نے کیا لکھی ہوئی کہ لیبل 1 ڈاٹ سیٹ ٹیکسٹ جاوا چیکڈ، تو یہاں پر لکھا ہوا آ جائے گا جاوا چیکڈ۔ یہ دیکھیں یہ جیسے میں اس کو چیک کرتا ہوں تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ جاوا چیکڈ لکھا ہوا آ جائے گا۔ تو یہ تھا سمپل ہمارے پاس کہ کس طریقے سے ہم چیک باکسز کو ہینڈل کرتے ہیں، کس طریقے سے ریڈیو بٹنز کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سوئنگ جو ہے یہ ہماری ونڈو بیس اپلیکیشن جب بناتے ہیں تو اسی قسم کے سارے کمپوننٹس یوز کرتے ہوتے ہیں۔ تو ذرا سا اب جب AWT ہم نے پڑھا تھا اور اس کے اندر ایونٹ ہینڈلنگ کو بھی ہم نے دیکھا تھا، تو اس لیے میں جلدی سے یہاں پر یہ باقی چیزوں کو ڈسکس نہیں کر رہا، بلکہ اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے پاس میتھڈز ہیں انہی کو جسٹ ڈسکس کر رہا ہوں، یا کون سے ایونٹس جنریٹ ہوتے ہیں انہی کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا کہ سوئنگ کو دیکھتے ہوئے AWT کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے، کیونکہ AWT آپ لوگوں نے پچھلے سیمسٹر میں ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہے، تو AWT کے ساتھ جب اس کو کمپیئر کریں گے تو آپ کو کسی قسم کی بھی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی۔
تو آج کے لیکچر میں اتنا کافی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑے سے ٹیکنیکل چیزوں کو بھی ہم نے نوٹ کیا، تو انشاءاللہ نیکسٹ اس کے اندر AWT سوئنگ کے جو باقی کمپوننٹس ہیں ان کو بھی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ AWT کو جو ہے سوئنگ کو جو ہے میں وائنڈ اپ کر کے جو نیکسٹ ہمارے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہاں تک لے جاؤں۔ تو آج یہ جو ٹاسک ہیں ان کو آپ اپنے ہاتھ سے کمپلیٹ بھی کریں، اور میں مٹیریل میں ساتھ ایڈ بھی کر دوں گا، تو ان کو امپلیمنٹ کم از کم لازمی کریں اور پریکٹیکل کرنے کی کوشش کریں۔ دوبارہ میں آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ان کی پریکٹس ضرور کیا کریں۔ جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے تب تک آپ جتنی دفعہ بھی ویڈیو دیکھ لیں آپ کو اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوگا۔ تو چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔